سلسلہ جو ہمارا جاری تھا، تقریباً جو آخری ہمارا درس ہوا توضیح المسائل کا، شاید محرم سے پہلے، اس سے محرم سے کچھ عرصہ پہلے جو ہمارا توضیح المسائل کا درس چل رہا تھا، اور ہم نے تخلیص سے مسائل پڑھنا شروع کیے تھے، اور جو آخری ہمارا درس تھا وہ غسل کے احکام تک تھا۔ یہ تمام دروس موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر، جو نئی طالبات ہیں یا جو دیکھنا چاہتی ہیں، سننا چاہتی ہیں، یوٹیوب کے اوپر یہ تمام دروس موجود ہیں۔ آج کا جو ہمارا درس شروع ہو رہا ہے وہ غسل مس میت سے ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، واجب غسل ہم نے پڑھ لیے تھے کہ کتنے ہیں واجب غسل، ان میں سے کچھ غسل کو کیونکہ وہ خاص مختص ہیں یا مردوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ، ان کے بارے میں ہم نے یہاں پر ڈسکشن نہیں کیا۔ غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس اور غسل استحاضہ، یہ ہم نے کلاس کے طور پر نہیں پڑھایا ہے۔ اگر جو طالبات پڑھنا چاہتی ہیں، یہاں پر لیڈیز ٹیچر بھی آتی ہیں، ان سے ان مسائل کے بارے میں پوچھا بھی جا سکتا ہے اور مسائل پڑھے بھی جا سکتے ہیں ان سے۔ اس کے بعد جو غسل آتا ہے وہ غسل مس میت ہے، یعنی انسان کی میت کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اور 3 غسل مکمل ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص ہاتھ لگا لے یا چھو لے اپنے بدن کا کوئی حصہ تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے مردہ انسان کے بدن کو مس کرے جو ٹھنڈا ہو چکا ہو اور جسے غسل نہ دیا گیا ہو، 2 شرطیں ہیں، ٹھنڈا ہو چکا ہو اور غسل نہ دیا گیا ہو۔ غسل سے مراد تینوں غسل ہیں، میت کو 3 غسل دیے جاتے ہیں، صحیح، تینوں غسل۔ ٹھنڈا ہو چکا ہو، اسے غسل نہ دیا گیا ہو، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ اس سے لگائے تو ضروری ہے کہ غسل مس میت کرے۔ غسل مس میت، غسل کا طریقہ ہم پڑھ چکے تھے، یعنی پچھلے دروس میں غسل 2 طرح کا ہے، غسل ترتیبی اور غسل ارتماسی۔ صحیح، طریقہ وہی ہوتا ہے، ہر غسل کا طریقہ وہی ہوتا ہے، لیکن فقط نیت میں فرق ہوتا ہے۔ آپ اگر جنابت کی وجہ سے غسل واجب ہوا ہے تو آپ نیت کریں گے کہ میں غسل جنابت کا غسل انجام دیتی ہوں قربتاً الی اللہ، یا واجب قربتاً الی اللہ۔ یا کسی اور وجہ سے اگر غسل واجب ہوا ہے، مثال کے طور پر نظر، عید، قسم کا کوئی غسل ہے، تو آپ نیت کریں گی کہ میں اپنی نظر کا غسل انجام دیتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ طریقہ وہی ہے، سارے غسل کا طریقہ وہی ہے، جمعے کا غسل کا طریقہ بھی وہی ہے۔ آپ نیت کریں گی کہ جمعے کا غسل انجام دیتی ہوں قربتاً الی اللہ، تو اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ غسل مس میت انجام دے، خواہ اس نے نیند کی حالت میں مردے کے بدن کو مس کیا ہو یا بیداری کے عالم میں، خواہ ارادی طور پر مس کیا ہو یا غیر ارادی طور پر، چاہے آپ کا ارادہ ہو مس کرنے کا یا غیر ارادی طور پر، مثلا میت کو لے جایا جا رہا ہے، اس کا ہاتھ لٹک رہا تھا، اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹکرا گیا، مثال کے طور پر میت کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس کو غسل نہیں دیا گیا ہے ابھی، اور آپ کا ہاتھ بے اختیار اس کے ہاتھ سے ٹکرا گیا یا اس کے بدن سے ٹکرا گیا بے اختیار، آپ کا ارادہ نہیں تھا، تب بھی غسل مس میت آپ کے اوپر واجب ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس کا ناخن یا ہڈی مردے کے ناخن یا ہڈی سے مس ہو جائے، ناخن یا ہڈی، اگر وہ مردے کے ناخن یا ہڈی سے مس ہو جائے تب بھی اس کے پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مردہ حیوان کو مس کرے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو بس نتیجہ کیا نکلا کہ ایک تو غسل مس میت مردہ انسان کو چھونے سے واجب ہوتا ہے، حیوان کو چھونے سے واجب نہیں ہوتا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر بلی مری ہوئی پڑی ہوئی ہے، چوہا کوئی مرا ہوا پڑا ہوا ہے، مثال کے طور پر آپ نے اس کو ہاتھ لگا لیا یا اس کو اس سے آپ کا بدن مس ہو گیا تو پھر آپ کے اوپر کوئی غسل واجب نہیں ہے۔ انسان کی میت ہو اور اسے غسل نہ دیا گیا ہو، 3 غسل مکمل نہ دیے گئے ہوں اور اس کے بدن سے آپ کا بدن مس ہو جائے تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ جس مردے کا تمام بدن ٹھنڈا نہ ہوا ہو اسے مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند کریم ہمیں ان لحظات سے اور ان لحظات کی مشکلات سے ہم سب کو امان میں رکھے کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو فوراً سے بدن ٹھنڈا نہیں ہوتا، کچھ منٹ تک یا
کچھ عرصے تک اس کا بدن گرم رہتا ہے. جیسے آپ بقرعید میں بھی دیکھتے ہیں جب جانور کا خون نکل جاتا ہے تو جانور جو ہے وہ فوراً سے ٹھنڈا نہیں ہوتا بلکہ اس کا جو بدن ہے وہ گرم رہتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی بھی جب روح نکل جاتی ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ فوراً سے ٹھنڈا نہیں ہوتا بلکہ وہ کچھ عرصے تک گرم رہتا ہے. کچھ عرصے سے مراد یعنی کچھ منٹس تک گرم رہتا ہے. تو جب تک اس کا جسم ٹھنڈا نہ ہو اس وقت تک اس کے مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا. یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے اور مبتلا بے مسئلہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کسی کی وفات واقع ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو افراد وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ایک جگہ سے اٹھانا، دوسری جگہ پہ رکھنا یا اس کو قبلہ رخ کرنا وغیرہ، تو یعنی ان تمام کاموں میں ان کے ہاتھ وغیرہ اس میت سے مس ہوتے ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ آیا ہمارے ہاتھ مس ہوئے تھے، اب ہم پر غسل مس میت واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو یہ کام جو ہوتے ہیں روح نکلنے کے فوراً بعد ہوتے ہیں، فوت ہو جانے کے فوراً بعد ہوتے ہیں. تو اگر میت کا بدن ٹھنڈا نہیں ہوا ہے اور آپ نے اس کو مس کیا ہے تو پھر غسل مس میت واجب نہیں ہے، خواہ اس کے بدن کا جو حصہ مس کیا ہو وہ ٹھنڈا ہو چکا ہو. یعنی میت کا جو بدن ہے وہ تدریجاً ٹھنڈا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ پورا بدن ایک ساتھ ٹھنڈا ہو جائے. تو اگر مثال کے طور پر اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہیں لیکن اس کے پیر ابھی تک گرم ہیں، یا پیر ٹھنڈے ہیں ہاتھ ابھی تک گرم ہیں، اور آپ نے مثال کے طور پر پیروں کو ہاتھ لگایا ہے جو کہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ ابھی تک میت کا پورا بدن ٹھنڈا نہیں ہوا ہے لہٰذا آپ کے پر غسل مس میت واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنے بال مردے کے بدن سے لگائے یا اپنا بدن مردے کے بال سے لگائے یا اپنے بال مردے کے بالوں سے لگائے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا. بدن کے لگنے سے غسل واجب ہوتا ہے، بالوں کے لگنے سے غسل واجب نہیں ہوتا. صحیح، چاہے آپ اپنے بال میت کے بالوں سے لگائیں، چاہے اپنے بال میت کے بدن سے لگائیں یا میت کے بال آپ اپنے بدن سے لگائیں، بال کے مس ہونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا. بدن کے مس ہونے سے غسل مس میت واجب ہوتا ہے، چاہے وہ ناخنی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی ہڈی کیوں نہ ہو. تو جب بدن مس ہوگا تو غسل مس میت واجب ہوگا. اگر خدا نخواستہ بچہ مردہ پیدا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کی ماں غسل کرے، غسل مس میت کرے اگر بچہ مردہ پیدا ہوا ہے. اور اگر ماں مر گئی ہو تو بچے کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ہونے کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر غسل کرے. یعنی بچہ زندہ ہے اور ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو جب وہ بالغ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے جو اس کا ولی ہے، بچے کو تو معلوم نہیں ہوگا، اس کا ولی اس کو بتائے کہ تم پر ایک غسل مس میت واجب ہے. احتیاط کی بنا پر بالغ ہونے کے بعد وہ غسل مس میت انجام دے گا. اگر کوئی شخص ایک ایسی میت کو مس کرے جسے 3 غسل مکمل طور پر دیے جا چکے ہوں تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا. 3 غسل مکمل طور پر دیے جا چکے ہیں. یہ سوال بھی بہت سے مومنین پوچھتے ہیں کہ ہم نے مثال کے طور پر فلاں کی نماز جنازہ تھی اور ہم نے اس کو کاندھا دیا، یا مثال کے طور پر میت کو ہم قبر میں اتار رہے تھے اور ہمارا ہاتھ جو ہے وہ میت کے سے مس ہو گیا یا اس کے چہرے سے مس ہو گیا، تو اس وقت میت کو 3 غسل دیے جا چکے ہیں. جب میت کو 3 غسل دیے جا چکے ہیں اس کے بعد اگر آپ بدن کو مس کریں گے تو اس سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا. لیکن اگر تیسرا غسل مکمل نہ ہوا، چاہے اس کا ایک حصہ ہی کیوں نہ رہ گیا ہو، یعنی جب آپ میت کو غسل دیتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں، سر و گردن دھوتے ہیں میت کا، پھر اس کے بعد سیدھا حصہ دھوتے ہیں پورا، پھر اس کے بعد الٹا حصہ دھوتے ہیں. فرض کیجئے کہ تیسرا غسل ہے، سر و گردن بھی دھل چکا ہے، سیدھا حصہ بھی دھل چکا ہے، الٹا حصہ بھی فرض کیجئے کہ آدھا دھل چکا ہے، آدھا باقی ہے. علیہ السلام. اور وہ آدھا دھلنے سے پہلے آپ نے مس کر لیا تب بھی آپ کے پاس غسل مس میت واجب ہے، کیونکہ ابھی تیسرا غسل مکمل نہیں ہوا. تیسرا غسل مکمل ہونے سے پہلے اگر آپ مس کریں، چاہے تھوڑا سا حصہ ہی کیوں نہ باقی رہ جائے، آپ کہیں گے فقط ٹانگ ہی تو باقی تھی دھونی، یا آپ کہیں گے کہ ٹانگ کا فقط انگوٹھا تو دھونا باقی رہ گیا تھا، باقی تو سب دھل گیا تھا. جب تک تیسرا غسل مکمل نہیں ہو جائے اس سے پہلے اگر آپ نے مس کیا ہے میت کو تو آپ کے بر غسل مس میت کرنا
واجب ہے۔ اگر کوئی دیوانہ یا نابالغ بچہ میت کو مس کرے تو دیوانے پر عاقل ہونے اور بچے پر بالغ ہونے کے بعد غسل مس میت کرنا ضروری ہے۔ ایک بچہ ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا اور وہ مثال کے طور پر کسی میت کو مس کر لے، یا ایک دیوانہ شخص ہے، مجنون شخص ہے، وہ اگر کسی میت کو مس کر لے تو جب وہ عاقل ہوگا اس وقت اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہوگا، اور اسی طریقے سے بچہ جب بالغ ہوگا تو اس وقت اس کے اوپر غسل مس میت کرنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر ممیز بچہ ہے، ممیز کسے کہتے ہیں؟ ممیز کسے کہتے ہیں؟ جی نہیں، ممیز جو نہ چھوٹے میں ہے نہ بڑے میں نہیں ممیز اب نارمل تو گزر گیا، مجنون کو کہتے ہیں اب نارمل۔ ہاں ممیز بچہ وہ جو بالغ نہیں ہوا ہے ابھی، وہ بچہ ہے بچی ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن انہیں اچھے برے کی تمیز ہے، صحیح ہے، ایسے بچے کو ممیز بچہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکی ہے کوئی، وہ 8 سال کی ہو گئی ہے، لڑکی کب بالغ ہوتی ہے؟ 9 سال میں، لیکن 8 سال کی عمر میں اس کو اتنی اچھے برے کی تمیز ہے، لہٰذا اس کو کیا کہیں گے؟ ممیز کہیں گے۔ لڑکا مثال کے طور پر 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، یا کچھ علامات جو لڑکے میں ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد پھر بچہ بالغ ہوتا ہے، ان علامات سے پہلے کی جو عمر ہے، مثال کے طور پر 13 سال کی 14 سال کی عمر میں جب بچہ اچھے برے کی تمیز رکھنے لگے تو پھر ایسی صورت میں اس بچے کو کہا جاتا ہے ممیز، صحیح ہے، یعنی یہ بالغ اور نابالغ کے بیچ کی چیز ہے۔ نابالغ وہ بچہ کہ جو چھوٹا بچہ ہے بالکل ابھی 3 سال 4 سال، یعنی 1 سال سے لے کر 1 سال کے بلکہ پیدائش سے لے کر اور بالغ ہونے سے پہلے تک، یعنی ممیز ہونے سے پہلے تک یہ جو بچے کی عمر ہے یہ نابالغ ہونے کی عمر ہے۔ لیکن بالغ ہونے سے کچھ عرصہ پہلے بچے میں اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے کچھ احکام کی نسبت۔ اچھا، ممیز بھی ہر باب میں ممکن ہے کہ ایک بچہ ایک باب میں ممیز ہو، دوسرے باب میں ممیز نہ ہو۔ فقہ کے کتنے باب ہیں؟ 52 باب ہیں کہتے ہیں۔ 52 باب سے مراد یعنی کتاب صلاۃ، کتاب طہارت، کتاب خمس، کتاب زکوٰۃ، کتاب جہاد، مثال کے طور پر کتاب عمل المعروف نہی عن المنکر، کتاب اطعمہ و اشربہ، یہ سارے باب ہیں گے فقہ کے۔ تو ممکن ہے کہ مثال کے طور پر حجاب کے معاملے میں ایک بچی ممیز ہو لیکن خمس کے معاملے میں ایک بچی ممیز نہ ہو، یعنی اسے اگر آپ سمجھائیں خمس کے معاملے میں اس کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن حجاب کے معاملے میں اس کو اتنی سمجھ ہو کہ ہاں مجھے نامحرم سے پردہ کرنا ہے، یا نامحرم کا بدن میرے بدن سے مس نہیں ہونا چاہیے، تو ممکن ہے کہ وہ حجاب کے معاملے میں ممیز ہے لیکن دوسرے معاملے میں دوسرے احکام میں ممیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بچہ مثال کے طور پر ممکن ہے کہ وہ وضو کے معاملے میں ممیز ہو، نماز کے معاملے میں ممیز ہو، لیکن دوسرے معاملے میں مثلا زکوٰۃ کے معاملے میں، جہاد کے معاملے میں وہ بچہ ممیز نہ ہو، تو ممیز کی بھی جو ہے وہ یعنی ہر باب کی نسبت دیکھا جائے گا کہ آیا اس حکم کی نسبت یہ بچہ ممیز ہے یا ممیز نہیں ہے۔ تو اگر ممیز بچہ جو ہے وہ کسی میت کو ہاتھ لگا لے اور یعنی اتنا پڑھا لکھے گھرانے سے اس کا تعلق ہو کہ اسے بتایا جائے کہ بھائی یہ غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، اور وہ ان احکامات کو سمجھتا ہو کہ آپ اس کو اگر غسل کا طریقہ بتائیں تو وہ سمجھ لے، بالکل صحیح غسل انجام دے، تو اس ایسے بچے کو ممیز کہا جائے گا۔ یہ ممیز بچہ اگر کسی میت کو مس کر لے غسل دینے سے پہلے تو پھر اس کے اوپر غسل جو ہے وہ اگر یہ غسل انجام دے گا تو اس کا غسل صحیح ہوگا، اس کے اوپر بھی غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ اگر کسی زندہ شخص کے بدن سے یا کسی ایسے مردے کے بدن سے جسے غسل نہ دیا گیا ہو ایک حصہ جدا ہو جائے اور اس سے پہلے کہ جدا ہونے والے حصے کو غسل دیا جائے کوئی شخص اسے مس کر لے تو اگرچہ اس حصے میں ہڈی ہو غسل مس میت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر میت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہو اور کوئی شخص ان تمام یا زیادہ تر حصوں کو مس کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے مثال کے طور پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ایسے ہوا کہ ٹانگ کاٹنی پڑ رہی ہے، شخص خود زندہ ہے
لیکن اس کی ٹانگ کاٹنی پڑ رہی ہے، مثال کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹنا پڑ رہا ہے، تو اب اگر یہ کٹے ہوئے ہاتھ کو یا کٹی ہوئی ٹانگ کو اگر کوئی شخص مس کر لے تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کو دفنانا ضروری ہے، یعنی کٹے ہوئے ہاتھ کو یا کٹے ہوئی ٹانگ کو دفنانا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان کو مس کر لے، کٹے ہوئے ہاتھ کو یا کٹے ہوئے ٹانگ کو یا کسی اور حصے کو، تو پھر اس کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر میت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، یعنی خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا یا ایسا معاملہ ہوا کہ اس کے سارے اعضاء و جوارے یا اکثر اعضاء و جوارے جدا جدا ہو گئے، اس کا سر الگ ہو گیا، اس کا سینہ الگ ہو گیا، اس کا ہاتھ الگ، اس کی ٹانگیں الگ، اور اس شخص نے سارے اعضاء کو چھو لیا ہو، یعنی ٹانگ کو بھی چھو لیا، ہاتھ کو بھی چھو لیا، سر کو بھی چھو لیا، یا سارے نہیں تو اکثر اعضاء کو اس نے چھو لیا ہو، مثلا 4-5 حصوں میں بٹ گئی ہے میت، اس نے 3 حصوں کو چھو لیا ہے، تو کہا جائے گا کہ اس نے اکثر اعضاء کو چھو لیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل مس میت کرنا واجب ہے۔ ایک ایسی ہڈی کے مس کرنے سے جسے غسل نہ دیا گیا ہو، خواہ وہ مردے کے بدن سے جدا ہوئی ہو یا زندہ شخص کے بدن سے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ اگر ہڈی فقط ہے گی، جداگانہ ایک ہڈی ہے، چاہے یہ ہڈی زندہ شخص سے جدا کی گئی ہو، چاہے یہ کسی مردے کی ہڈی ہو، ہڈی کو چھو لینے سے فقط غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ اور دانت خواہ وہ مردے کے بدن سے جدا ہوئے ہوں یا زندہ شخص کے بدن سے، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ دانت ٹوٹ جاتا ہے، اکثر اوقات ہماری زندگی میں بھی ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ہم ہاتھ میں لے لیتے ہیں، دانت کو چھونے سے بھی غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، چاہے وہ زندہ شخص کے دانت ہوں یا مردہ کے دانت ہوں، اس کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ غسل مس میت غسل جنابت کی طرح ہے، اور اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اگر کسی نے غسل مس میت انجام دے لیا تو وہ اسی غسل کے ساتھ اپنی وہ تمام عبادات انجام دے سکتا ہے کہ جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، مثلا نماز پڑھنا یا قرآن مجید کو مس کرنا، یا اور دوسرے کام کہ جن کے لیے مثلا خانہ کعبہ کا طواف کرنا، واجب طواف کرنا، جن کے لیے طہارت شرط ہے، وہ تمام کام اسی وضو سے، اسی غسل سے انجام دے سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کئی میتوں کو مس کرے جی غسل مس میت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صحیح ہے، اسی غسل مس میت سے آپ وہ تمام کام کر سکتے ہیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، صحیح، مثلا نماز پڑھنا، یا مثال کے طور پر مستحب کام کے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، یا یعنی کوئی ایسا مستحب کام جو وضو کے ساتھ کیا جائے تو زیادہ اس کا استحباب ہے، وہ کام بھی آپ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں اگر آپ نے غسل مس میت کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص کئی میتوں کو مس کرے یا ایک میت کو کئی بار مس کرے تو ایک غسل کافی ہے۔ 10-12 میتیں رکھی ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ سے ساروں کو مس کر لیا تبرک کے طور پر، صحیح ہے، یا ایک میت کو آپ نے کئی بار مس کیا ہے، صحیح ہے، جیسے مثال کے طور پر مر جاتے ہیں تو جو لواحقین ہوتے ہیں، مثال کے طور پر والد، والدہ، خدا نخواستہ کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو والدہ جو ہے بار بار ماتھا چومتی ہے، یا والد ہے وہ بار بار ماتھا چوم رہا ہے بچے کا، تو آپ نے کئی بار جو ہے میت کو مس کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بار کے لیے ایک الگ غسل ہوگا، بلکہ ایک ہی غسل کافی ہے۔ غسل مس میت انجام دیتی ہوں قربتاً الی اللہ، اس نیت سے آپ نے غسل انجام دیا، کافی ہے۔ جس شخص نے میت کو مس کرنے کے بعد غسل نہ کیا ہو، اس کے لیے مسجد میں ٹہرنا یا ازدواجی تعلق قائم کرنا اپنی بیوی کے ساتھ، اور ان آیت کا پڑھنا جن میں سجدہ واجب ہے، ممنوع نہیں ہے، یعنی جو چیزیں جنابت کے بعد حرام ہوتی ہیں وہ چیزیں غسل میت کے بعد حرام نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص مجنب ہے تو اس کے اوپر مسجد میں ٹھہرنا کیا ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی سجدے والی آیت پڑھنا کیا ہے، حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ تمام جو حرام کام ہیں وہ غسل مس میت جس شخص کے اوپر غسل مس میت واجب ہو اور اس نے ابھی غسل نہ کیا ہو، اس کے لیے وہ کام حرام نہیں ہے، وہ مسجد میں ٹھہر بھی سکتا ہے، مسجد میں جا بھی سکتا ہے، مسجد میں آ بھی سکتا ہے، اور دیگر کام بھی انجام دے سکتا ہے، سوائے وہ کام کہ جن کے لیے طہارت شرط ہے وہ انجام نہیں دے سکتا، مثلا نماز پڑھنا،
نماز اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک غسل انجام نہ دے، یا قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگانا، یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک غسل مس میت انجام نہ دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہاں پر ہمارے غسل مس میت کے احکام ختم ہوئے۔